عید کی نماز تلنگانہ ریاست میں آپ کو اپنے مسجدوں میں ایک نہیں دو نہیں تین جماعت بنا کر پڑھیے. خدا کے لیے ماسک لگائیے. ماسک نہیں لگا رہے آپ لوگ, مسجدوں میں بیٹھے ہیں. اور یہ جو سنگھ پریوار کے چاہنے والے جرنلسٹ ہیں, کیونکہ ان کے ڈیڈی کو, ان کے پپا کو غلطیوں کی وجہ سے پورا ملک اس کورونا کی آگ میں جھونک دیا انہوں نے, تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جائے. میں خاص طور سے تلنگانہ کے مسلمانوں سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ صرف تلنگانہ میں ہی لاک ڈاؤن نہیں ہے. کرناٹکا پورا بند, تمل ناڈو پورا بند, مہاراشٹرا بند. آپ سمجھیے میری بات کو, یہ جو شیاطین ہیں, جو مودی کے چمچے ہیں, چاہنے والے ہیں, بھکت ہیں, جو یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں, یہ سچائی کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے یہ تمام تباہی و بربادی ہو رہی ہے, تو اب دیکھ رہے ہیں کیسے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جائیے. ایک نہیں دو نہیں تین جماعت بنائیے. سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہن کر جائیے. پورے کووڈ کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے, اور کسی کو موقع مت دیجیے. گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. گلے ملنے سے کووڈ پھیلتا. حماقت مت کریے, جہالت کے مظاہرے مت کریے. کیا ہوتا ان کو, بڑے سورماؤں کو کووڈ جو ہے ڈھیر کر چکا ہے. پورے احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ جو ضعیف بوڑھے لوگ ہیں, معصوم بچے ہیں, مت لے کے جائیے آپ ان کو مساجد کو. کیوں لے کے جا رہے آپ؟ وہ ہمارے بزرگ, ہمارے بوڑھے ہماری شان ہیں, ہماری ایک طاقت ہے. ان کا ہمارے گھر میں بیٹھنا ہم تمام کے لیے قلبی سکون کا باعث بنتا ہے. اگر میرے گھر میں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے, میرے دادا بیٹھے ہیں, میرے چاچا بیٹھے ہوئے, ان کی صرف موجودگی سے ہم کو ایک اطمینان اور ہمت ملتی. حماقت مت کریے ان کو لے کے جانے کی مسجد کو. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کو گھر میں پڑھنے دیجیے. پوچھ لیجیے علماء سے, فتویٰ لے لیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. پورا احتیاط کریے. گلے ملنے کی کوشش مت کریے. یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے چاہنے والے میڈیا کے لوگ آپ سے کہیں گے آؤ گلے ملو, ہم تمہاری فوٹو نکالیں گے. فوٹو نکال کر پورے بھارت میں دوڑا, دیکھو یہ کووڈ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا میں, پورے ملک میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے, ان کی تھو ہو رہی ہے. تو یہ پورا بتانا, دیکھو یہ مسلمان حیدرآباد میں ایسا کر رہا ہے. اور حیدرآباد ان کو جیسا نام آتا حیدرآباد کا, تو ان کو ان کے ابا یا دولے بھائی یاد آتے ہیں, ہم یاد آتے ہیں ان کو. کیا کر رہے ہم؟ سوال شروع کر دیتے. 2 سال پرانا ایک جھوٹا ویڈیو ڈالے, کمشنر پولیس کو کہنا پڑا کہ وہ جھوٹا ویڈیو ہے. عید کو منائیے مگر بڑی سادگی سے منائیے. خدا کے لیے عید کو ضرور منائیے, خوشی کا دن ہے, انعام کا دن ہے, مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ ہر چوتھے پانچویں گھر میں کووڈ سے یا تو کسی کا انتقال ہو چکا ہے, یا کوئی بیمار ہے, یا پھر کوئی تکلیف میں ہے. ان کا خیال رکھیے. میری آپ سے اپیل ہے, بلکہ پورے بھارت کے پورے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اس ایسے وقت میں ہم کو ان تمام چیزوں پر سوچنا ہے. مل کر ہم کو اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر فرقہ پرستی کی عینک لگا کر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے, کسی کو دوبارہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ سب سے بڑے دشمن ہے, سب سے بڑے دشمن ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. میں حیدرآباد کی پولیس سے بھی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غریب بچے جو فوڈ ڈیلیوری کے لیے کام کرتے ہیں, یعنی کہیں پر بھی ان کو دیکھتے کہ چالان مار دے رہے آپ. ارے بھائی وہ ہوم ڈیلیوری کرتا ہے, ایک کھانے کی ڈیلیوری پر اس کو 15 روپے 20 روپے 30 روپے ملتے, اور ٹریفک کی طرف سے 500 روپے 1000 روپے کا چالان. وہ تو کماتا ہی نہیں ہے اتنا. وہ میری گزارش ہے حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس سے, میری گزارش ہے ڈی جی پی تلنگانہ سے کہ اس پر غور کریں, نظر ثانی کریں. یہ بچے معصوم ہوم ڈیلیوری کرتے کھانوں کی,
ایک ایک آرڈر پہ 10 روپے 12 روپے ملتے ہیں. اگر 1000 روپے کا چالان آن لائن ڈال دیا آپ, کہاں جائیں گے بچے؟ وہ کیا کمائیں گے وہ لوگ؟ تو اس لیے آپ کو دیکھنا ہے. اور میری نوجوانوں سے پھر سے میں اپیل کر رہا ہوں, بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ عید کی نماز کو جب آپ جائیں گے, اپنے بزرگوں کو جو بیمار ہیں, ضعیف ہیں, ان کو لے کے مت جائیے, بچوں کو لے کے مت جائیے, حماقت مت کریے, اپنے گود میں لے کے جائیں گے, فوٹو لیں گے, مت کریے. بچائیے اپنے آپ کو وائرس سے. فوراً نماز پڑھیے. اور میری مسجدوں کے ان ذمہ داروں سے, اماموں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان تمام ضروری ہدایتوں کو بولیں, اور جتنا ہو سکے جلد سے جلد اپنا خطبہ اور اپنی نماز عید کی پڑھائیں, عید الفطر کی, اور لوگوں کو بولیں کہ فوراً اپنے گھر کو واپس جائیے, مت ٹھہرے مسجدوں کے پاس. یہ تمام فرقہ پرست میڈیا فوٹو نکالے گا آپ کی اور بولیں گا دیکھو مسلمان ایسا کرے. میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اس وائرس کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ دوبارہ آپ اور ہم ایک نارمل زندگی گزار سکیں. لوگوں کی تکالیف دیکھیے, یعنی اسپتال کے بیڈ نہیں مل رہا ہے, وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے, آکسیجن بیڈ آپ کو بڑی مشکل سے مل رہا ہے. اور یہ عجیب بیماری ہے جس کو شفا بھی ہو جا رہی ہے, گھر پہ آئی تو بھی ان کو 15 دن آکسیجن لگا کے رہنا پڑ رہا ہے. تو اس کو سمجھیے. یہی میری آپ سے گزارش ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم تمام کو, پوری انسانیت کو, پورے بھارت کو, ہمارے اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس وائرس سے چھٹکارا. اور بزرگوں, تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جمعۃ الوداع کے جلسے میں بھی یہ بات کو کہا, اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم کو اس ملک کے عوام سے معافی چاہنا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی, ان کی حکومت کی نااہلی, ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں آفیشیلی 4000 لوگ مر رہے ہیں. 4000 نہیں مر رہے, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نریندر موڈی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں. 10,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں, اور یہ تمام ذمہ داری بھارت کے پردھان منتری پر عائد ہوتی. میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسد الدین اویسی ایک سیاسی بات کر رہا ہے. نہیں کہہ رہا ہوں, پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹسٹ بول چکے تھے کہ کووڈ-19 کورونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا, یہ سو رہے تھے. ان کے پاس سب چیز, ہر چیز بتا دی گئی تھی, مگر انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی. آپ بتائیے, سپریم کورٹ کے سامنے حکومت جا کر کہتی ہے, کیا کہتی ہے نریندر موڈی کی حکومت کے نریندر موڈی وزیر اعظم اور امت شاہ ہوم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں.